ملاقات کروانے جا رہی ہوں. میاں طارق جاوید صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میاں طارق جاوید صاحب چیئرمین POC, ٹھیک ہے, یہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی آرگنائزیشن ہے جس کے یہ چیئرمین ہیں, اینڈ دس از این آرگنائزیشن وچ از ورکنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. میاں صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, میں خیریت سے ہوں. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, میں بہت احسان مند ہوں آپ کی. بنیادی طور پہ سر آپ کا تعلق ڈنمارک سے؟ جی, ڈنمارک سے. اچھا, تو آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں. آپ جب پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا جب میں ذکر کرتی ہوں, اور آپ ڈنمارک سے ہیں, مگر یہ آرگنائزیشن اراؤنڈ دا گلوب اراؤنڈ 100 کنٹریز میں کام کر رہی ہے. 90 countries. What is this organization? پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل 3 سال پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا UK سے, جب کرونا شروع ہوا تھا. تو کرونا جب دنیا میں آیا تو ایک دم پینک پھیل گیا پوری دنیا کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو آپ کے اپنے تھے وہ بھی, جب آپ کے اوپر کرونا کا اٹیک ہو رہا تھا, وہ بھی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے. اور بے شمار لوگ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے تھے. جیسے میں UK کی بات کروں گا, یورپ کی بات کروں گا, تو اس وقت مجھے بڑی شدت سے یہ کمی محسوس ہوئی کہ ہماری کوئی ایسی نیٹ ورکنگ نہیں ہے جو ساؤتھ افریقہ میں, جو رشیا میں, جو مڈل ایسٹ میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح لوگ بھوک کے ساتھ, کرونا سے تو لوگ مرے ہی مرے ہیں, لوگ بھوک کے ساتھ بھی مرے ہیں. اور جو وہاں کی جو ہماری کونسلیٹ تھے انہوں نے دروازے بند کر دیے, پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیا, پولیس کو بلا لیا, گرفتار پاکستانیوں کو کروایا. وہ مجبوری تھی, ایک دم ان کے پاس بھی وسائل نہیں تھے. میں بالکل یہ بات مانتا ہوں. اس وقت ہم نے یہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. بیسیکلی میرا تعلق پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, پھر PTI کے ساتھ تھا. اچھا, آپ پولیٹیکل رول بھی پلے کرتے ہیں؟ جی, میں کافی کلوزلی میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایز اے میڈیا ایڈوائزر ان کا میں نے کام کیا ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتنے سال کام کرنے کے بعد مجھے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ PTI بھی اس میں شامل ہے, باقی بھی شامل ہے اس میں, یہ سب آپ کو ایک ATM مشین کی طرح یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ سے یہ فنڈ لے لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بھول جاتے ہیں. کوئی بھی اوورسیز پاکستانی, بہت کم آپ کو اوورسیز پاکستانی ملیں گے جو بہت قریب ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ان کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں. اوورسیز میں بیٹھ کے, امریکہ کوئی آ رہا ہے, کوئی کینیڈا آ رہا ہے, یا کچھ جو ان کے فرینڈ مین ہے, جو ان کے جو بلیک منی ہے اس کو وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ اوورسیز پاکستانی کردار ادا کرتے ہیں. تو اس میں لیکن جو جینون اوورسیز پاکستانی ہے اس کی بات اٹھانے کے لیے کوئی تنظیم, کوئی نیٹ ورکنگ موجود نہیں تھی. میں دوبارہ اسی کی طرف آؤں گا, اپنی تنظیم کی طرف. تو پھر اس وقت ہم نے یہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی, اور میں چونکہ لنڈن میں تھا اور فلائٹس بند ہو گئی 4 مہینے کے لیے, جو ہے نا وہ انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا. تو اس وقت پھر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی, اور ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کیمپ کی. اور یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی نیٹ ورکنگ بن جائے گی, لیکن جس طرح ہم نے اس کو پرفارم کیا, جس طرح ہم نے اس کے لیے کام کیا, تو پھر ہر ملک کے ساتھ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے. تو اب یہ الحمدللہ 90 سے زیادہ ملکوں میں اس وقت یہ تنظیم کی جو شاخیں ہیں, جو اس کے پھول ہیں وہ موجود ہیں. اور جب بھی ہمیں کسی ملک میں کسی اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ میرے تک مسئلہ آتا ہے یا میری تنظیم کے جو دوسرے عہدیداران ہیں ان تک آتا ہے, تو ہم یہ مسئلہ فوری بنیادوں پر اس کو حل کرانے کے لیے پاکستان کے جو آفیشیلز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست. 2 باتیں آپ نے جو کہیں کہ آپ نے کووڈ کے دوران اس کو شروع کیا تھا, اور ظاہر ہے یہ مجبوری تھی مختلف اداروں کی, اور کینیڈین سسٹم میں تو ابھی تک بھی چیزیں اتنی لنگر آن ہو رہی ہیں.
کیونکہ آفیسز نے کام ہی نہیں کیا, اور ظاہر ہے ان دنوں میں ملنا ملانا مشکل تھا, آفیسز کھل نہیں رہے تھے, مگر وہاں پہ POC پاکستان اوورسیز جو کمیونٹی گروپ ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. تو آپ نے وہ جو لوگوں کے مسائل تھے ان کی پہنچ کاؤنسلیٹس تک کرا کے ان کے مسائل کو ریزالو کرایا تھا؟ جی جی بالکل, ہم نے وہ لوگ وداؤٹ اینی چارج, وہ لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز, آپ کو شاید یاد ہوگا شروع میں اٹلی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پاکستانیوں کی لاشوں کو بھی, اوورسیز پاکستانیوں کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا تھا. تو اس وقت اتنا پینک تھا کہ آپ ان گورنمنٹ کے ساتھ آپ نہ رابطہ کر سکتے تھے. پھر ہم نے اسلامک سینٹرز کو, مسجدوں کو ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا جو مسلمانوں کی لاشیں ہیں ان کو نہ جلائیں, آپ ان کے لیے کچھ الگ انتظام کریں. اس میں ہم نے کونسلیٹ کو, اسپیشلی کونسلیٹ کے جن لوگوں تک ہماری رسائی تھی ان کو آن بورڈ لیا. اور اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا تو اس وجہ سے میں کافی ایکٹیولی ان تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہا تھا. تو جہاں تک ہو سکا اس حکومت نے بھی ہیلپ کی اور ہم نے ان لوگوں تک بھی اناج پہنچایا. میں جیسے آپ کو مڈل ایسٹ کی مثال دوں گا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فوڈ کی جی فوڈ کی سروسز اس طرح دی کہ ہماری جو خواتین تھی وہ اپنے گھروں میں کھانا بنا کے پیک کر کے لیبر کیمپ, جو وہاں پہ لیبر کیمپ ہیں UAE کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر, وہاں پہ ایک کیمپ کے اندر 100-150 اوورسیز پاکستانی رہتا ہے. وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چارپائی, اس کے اوپر چارپائی, اس طرح وہ بیچارے زندگی بسر کرتے بنک بیڈس میں, وہاں وہ بھوک سے مر رہے تھے. ان کے لیے پھر ہم نے فوڈ کا انتظام کیا اور ہمارے لوگ جو اس وقت 2 لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے گاڑی میں, تو وہ پھر ہماری خواتین گاڑی کا بھر کے کھانا بنا کے پیک کر کے, تو وہ اکیلی جاتی تھی اور جا کے وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتی تھی اور ایک بندہ وہاں سے آ کے وہ اناج لے کے جاتا تھا. یہ ہم نے اس وقت آپ نے کمیونٹی کی گراؤنڈ پہ اکٹھا کیا تھا یا کیسے اتنی چیزوں کو اکٹھا کیسے کیا تھا؟ کینیڈا میں بھی یہ ہوا تھا. یہ دیکھیں, یہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کی نیٹ ورکنگ تھی نہیں. یہ جو ہم نے تنظیم قائم کیا ہے یہ اس وقت پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اتنی بڑی نیٹ ورکنگ کسی کے پاس نہیں. تنظیمیں بہت ہیں, تنظیمیں تو بہت ہیں جی. آپ کے کینیڈا میں بھی 100 سے زیادہ ہوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں. میں جس دن سے کینیڈا آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں 14 یوم آزادی کے پروگرام ہوئے ہیں اور میں اتنی سیڈ ہے میں کمیونٹی کا. میں نے اس چیز کو بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیا, انڈین کمیونٹی ایک پروگرام کرتے ہیں دیٹ از آرگنائزڈ بائی دی کاؤنسل, انڈین کاؤنسل, اور ڈاؤن ٹاؤن میں ہوتا ہے تمام, کوئی بندہ وکھرا نہیں کرتا. دیکھیں ہمارا تو جی اور مزے کی بات یہ ہر بندہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ہونا چاہیے, مگر ہر انسان اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے دوسرے میں مرج کرتے کہتے ایسے ہی ہیں. لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے کینیڈا میں جہاں پہ اسکلڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اور مجھے ان کی سوچ پہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہیں سیکھ کے آئے, یہ یہاں پہ آ کے بھی وہی چدرا. کینیڈا معذرت کی خواستگار ہوں انٹرپٹ کرنے میں, ہمارے نام یہاں طبقے بنے ہوئے ہیں. ایک کلاس ہماری ہے جو بہت امیر ہے جی, شاید ڈنمارک کا بھی, وہ اتنے امیر ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی میں اور دیسی کے بیچ میں منگل ہونا پسند ہی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہر ملک میں ہے. ایون ایک پروگرام ہوا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے اور دے وینٹ انٹو دا, اس میں لیک اونٹیریو پہ گئے تھے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو انوائٹ اینی بڈی XYZ. یہ ایلیٹ کلاس ہے. دیر از اندر کلاس جو اپنے کام میں اتنے مگن ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ITC ہیں, یا دیر از اندر کلاس جو بیچارے ITA کے بھی نہیں, اپنے آپ کو IT کا شو بھی کر رہے ہیں. دے ہیو نو ویٹ ایٹ آل, نو ویٹ, اور بس وہ لیکن جس طرح تھالی کے بینگن ہیں. جس طرح کی کلاس یہاں آئی ہے نا, اس طرح کی کلاس یورپ میں نہیں آئی, اس طرح کی کلاس مڈل ایسٹ میں نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے تو چوز ہی ان لوگوں کو کیا ہے نا جو اسکلڈ لوگ تھے, جن کے پاس ڈگریاں تھی, جن کے پاس پیسہ تھا. کچھ لوگ بزنس کی بیسس پہ آئے. یورپ میں تو ایجنٹ بندوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ لا کے یورپ میں پھینک دیتے ہیں, جس کو نہ اسکول جس نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے نہ کالج کمپلیٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ صرف پیسے کمانے کے لیے یورپ میں آتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے, یورپ میں بھی ناروے ڈنمارک میں پہلے اسی طرح ہوتا تھا شروع میں,
ایک دن میں 4 5 پروگرام ہو رہے ہوتے تھے کشمیر کے یوم آزادی کے پہ الائنس ہے. لیکن اب وہاں ہم نے سیکھا ہے اور اب ہم نے ان کو میلوں کا نام دے دیا ہے. ایک میلہ ہوتا ہے پورا سال اگر ہم ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے نا لیکن میلہ ایک ہی ہوتا ہے جس میں تمام تنظیمیں مل کر حصہ لیتی ہیں. ناروے میں بھی ایک ہی میلہ ہوتا ہے یوم آزادی کا میلہ جس میں پاکستان سے آفیشلز بھی آتے ہیں اور وہ اتنا بڑا میلہ ہوتا ہے کہ جس میں 65,000 پاکستانی ناروے میں ہیں, 35,000 پاکستانی ڈنمارک میں ہیں, 10,000 پاکستانی سویڈن میں ہیں. تو یہ پاکستانی اور ان کی فیملیز ان کے بچے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ کینیڈا میں تو ہم لاکھوں میں ہیں. کینیڈا میں تو آپ لاکھوں میں ہیں. مجھے تو یہاں پہ آ کے عجیب لگا کہ یہ لوگ اپنے 14 پروگرام یوم آزادی کے. سیڈ ہے. تو بہرحال یہ اللہ کرے کہ یہ بھی سیکھیں اور یہ بھی ایک میلہ کر لیں, سب مل کے کر لیں. چودراہٹ کا شوق تو سب کو ہے لیکن آپ میلے کی بات کریں یہاں تو ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس میں بھی 4 پارٹیاں بن جاتی ہیں اور چاروں کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. I have nothing against, I don't want to get into that communication. So آپ میں تھوڑا سا ذکر کروں. آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے انجمن آرائیاں کا, سعید صاحب کا, سعید ڈیرے والا کا, گرکی فیملی کا. میں بھی ان کا حصہ ہوں کیونکہ میں بھی ارائی ہوں. میرا بھی لاہور سے ہی تعلق ہے اور فاروق گرکی فیملی جو ہے وہ گرکی ہاسپٹل فری ہاسپٹل چلا رہی ہے. کمال کا کام. آپ یقین کیجئے گا میرا مائی ہارٹ کرائز کے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 2 میرے ادارے ہیں. میں پاکستان کی آرمی کو اس لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ دیٹ از دا اونلی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے دوسرا ڈیزاسٹر دیکھیں ارائی فیملی نے یہ اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ شہباز گل ہی ہو رہا ہے ہر طرف. لیکن جو لوگ مر رہے ہیں, پانی سے مر رہے ہیں, بجلی سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, اس کی طرف حکومت کا کسی کا دھیان نہیں ہے. صرف ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یا جو لوکل. آپ کو میں نے بھی آنے سے پہلے بھی ایک میسج بھی آپ کو فارورڈ کیا ہے. سینیٹر ثنا جمالی نے مجھے آج صبح وائس میسج بھیجا. اس نے کہا ہے کہ طارق بھائی لوگ مر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کچھ کریں. تو میں یہاں پہ سینیٹر ثنا جمالی کی ان کی بیٹی ہیں, وہ جمالی صاحب کی بیٹی ہیں جو اسپیکر ہیں اس وقت اس کے بلوچستان اسمبلی کے. اور یہ خود بھی سینیٹر ہیں اور وہ اتنی اس وقت مایوس ہوئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کی مدد کس طرح کی جائے. اب انہوں نے ہماری تنظیم سے مدد مانگی ہے تو انشاءاللہ میں ابھی فوری طور پہ اپنی ایک میٹنگ کال کروں گا اور ہم فوری طور پہ سیلاب زدگان جو پاکستان میں ہیں ان کی جس طریقے سے بھی ہم سے مدد ہو سکے گی. ہماری برادری تو کر ہی رہی ہے لیکن ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ضرور حصہ ڈالیں گے. اور یہاں بھی میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ مخیر حضرات جو سر میں تو خود کرنا چاہتی ہوں. میں نے ٹرک کی اور مجھے نہیں تھا. یہاں ہماری ایک لسنر ہے, میں نے اس کا نمبر سنبھال کے رکھا ہے, شی از فرام مسز ساگا. اس نے میری آنکھیں اس نے کھولی تھی اور آئی وانٹیڈ. پھر ہم نے انکوائر کیا یہاں سے جو کنٹینر جا رہا ہے 4,000 امریکن ڈالرز میں جا رہا ہے. آئی واز ریڈی. اب معاملہ کہاں آ کے پھنس گیا کہ کراچی میں سے چھڑوائے گا کون اور بلوچستان لے کے کون جائے گا. اتنے آ کے میں پھنسی ہوں. تسی میں یہ انتظام کروا دو کنٹینر میں اتوں لے کے جانی, آپ کو دے دیتی ہوں, آپ بہت شکریہ. لیکن میرا خیال ہے کہ والے بڑے کمال کے لوگ جتنا اس وقت فریڈ ہوا ہے کنٹینروں کا 1,000 میں جاتا تھا, یہ 4 ٹائمز ہو گئے 4,000 امریکن. آپ بجائے اس کنٹینروں کو بھیجنے سے آپ پاکستان سے چیزوں کو پرچیز کریں اور وہیں سے اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. ہم اس میں آپ کا اگین معاملہ تو صرف کنٹینر بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے جو میں نے پتہ کرایا یہاں سے 4,000 امریکن 4 سے 5,000 امریکن ہے پاکستان میں. وہاں سے بلوچستان جانے میں 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہے. 40 دن لگیں گے آپ کو. آپ تو دیکھیں نا 40 دن آپ لوگوں وہ جو لوگ بیچارے بے یاروں مددگار. مگر اگر ہم وہاں سے بھی خرید کے پہنچاتے ہیں تو بلوچستان پہنچایا کیسے؟ ہم پہنچائیں گے, ہماری تنظیم بن جائے گی. پاکستان میں ہماری تنظیم کی پوری شاخیں ہیں, ہمارے 3 ہیڈ آفس ہیں. آپ اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تنظیم یہ ذمہ داری لے گی, ہم آپ پہنچائیں گے اور آپ کو باقاعدہ ہم وہ پہنچا کر آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ ان لوگوں تک ہم نے یہ چیزیں پہنچا دی ہیں.
اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کنٹینر بھیجنے کے, وہ تو 40 دن یہاں سے لگیں گے, پھر وہاں سے پھر ان کو 3-4 دن لگیں گے, بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. یہ اس وقت یہ ہے کہ وہیں پہ میں نے ابھی شاید آپ کو, اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں POCG کی, تو آپ دیکھیں کہ میں نے پورے رمضان میں ہماری تنظیم نے 30 روزے ہم نے تقریباً 400-500 لوگوں کو ڈیلی ہم نے افطاری کروائی ہے, اور ہم نے اتنے ہی لوگوں کو راشن کہ وہ جو تھیلے ہیں, وہ میں نے آپ کو ایک ڈاکومنٹری بھی دی ہے, تو وہ ڈاکومنٹری آپ کو دی, آپ اس میں دیکھیے کہ ہم نے اس میں وہ لوگوں کو جو فوڈ ہے وہ بھی دی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ اگر ہیلپنگ ہینڈ ہیں, صرف مسئلہ ہے کہ آپ کو چیزیں ہونی چاہیے ان کو بچانے کے لیے, تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر یہاں پہ کچھ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ میاں طارق جاوید صاحب. پاکستان اوورسیز کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور اراؤنڈ دا ورلڈ اراؤنڈ 90 کنٹریز میں, ڈنمارک سے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ کا ٹورنٹو کا جو دورہ ہے یہ نجی نوعیت کا ہے؟ جی نہیں جی, نجی نوعیت کا نہیں ہے. مجھے یہاں پر انوائٹ کیا تھا اکبر وڈائی صاحب, میرے دوست ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, تو یوم آزادی کا فنکشن تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ٹورنٹو کا سب سے بڑا فنکشن ہے, یعنی تقریباً 3000 لوگ اس میں شرکت کریں گے, تو آپ ضرور یہاں پر آئیں, تو آ کے آپ اپنی تنظیم کا پیغام بھی دیں اور یوم آزادی بھی ہمارے ساتھ منائیں. تو میں ان کی دعوت پہ آیا تھا, اور میں نے وہ ان کا جو میلہ تھا اس میں شرکت کی, اور میں نے اسپیچ بھی کی. اس میں اچھا کراؤڈ تھا, لیکن ابھی فاخر بلکہ اسٹوڈیو کی طرف ہی آ رہے تھے, کل رات کا میلہ, پتہ نہیں آپ کو جانے کا اتفاق نہیں مجھے نہیں, کل میں ادھر گیا. It was a huge success, اور 770 نے عامر شمسی کو ہمیشہ یونیورسل پروموشن کے تازہ حلال فوڈ فیسٹ, کل کا بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ 770 کے لسنرز کا جو سارے کے سارے پہنچے, اور عامر کا مسساگا حلال فوڈ فیسٹ بھی. اچھا, میں کل دوسرے پروگرام پہ گیا ہوا تھا, وہ انہی کے جو مہمان تھے وہ شیر میاں داد اور وہ جواد, انہوں نے قوالی کا کافی بڑا ارینجمنٹ تھا, وہاں بھی کوئی 700-800 لوگ تھے. سر جی کل ہزاروں کے بیچ میں لوگ تھے, حالانکہ آپ امیجن کریں بارش ہو رہی تھی. میرے پاس فوٹیج آ گئی ہے اس کی, بیکاز ہم نے اس کی کوریج کی تھی, آؤٹ ڈور کوریج کی تھی, میری ٹیم کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں, اور جو ان کا مساگا حلال فوڈ فیسٹ تھا اس میں تو تقریباً 22,000 کے قریب لوگ آئے. ماشاءاللہ 22,000 لوگ آئے تھے. اچھا, میاں صاحب کی ویب سائٹ ہے ان کی جو 90 کنٹریز میں ہے, POC.com.pk. ہماری ایپ بھی ہے, موبائل ایپ بھی ہے, وہ بھی پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل. اگر ایپ فون آپ یوز کرتے ہیں تو اس پہ لکھے تو اس پہ بھی آ جائے گا. یہاں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کمیونٹی کو, کہ اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہے, یا آپ کو کوئی اور, ہائے اللہ, یہ تو ایک عورت مجھے رو رو کے اللہ کرے تسی پروگرام سن رہے ہو. اب سنیے اس کا کیا عالم ہے, اور اگر آپ یہ ریزالو کرا سکیں. میری ذرا بات پوری ہو لینے دیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے مسئلے حل ہمارے سے کروانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے ممبر بنیں. ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں, اور اس پہ آپ ممبرشپ بالکل فری ہے, کوئی ہم پیسہ نہیں لیتے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارے پیچھے ممبرشپ ہوگی تو ہماری آواز اسٹرانگ ہوگی. بالکل. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کینیڈا میں بھی جو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرے. ہمارے پیج کاسٹ, بالکل کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے, فری ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹا بریچ بھی کوئی نہیں ہے. بالکل ڈیٹا بریچ نہیں ہے. اگر یہاں پہ آتے ہیں POC.com.pk پہ, تو ٹو بیکم اے ممبر واٹ از نیڈیڈ؟ بس جسٹ آپ کا نام, ایڈریس, اور آپ کا کس شہر سے تعلق ہے, بس یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ. اوکے. اور آپ کس ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے, آپ مسلمان ہیں, کرسچن ہیں؟ آصف بھائی تسی تو ضرور رابطہ کر رہو, تہاڈا معاملہ حل ہو سکتا. آصف بھائی www.poc.com.pk پہ آپ رابطہ کریں. تو یہ اس پہ آپ وزٹ کریں. ہمارا پیج ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل فیس بک کا, اس پہ وزٹ کریں, دیکھیں. بیٹا ان کے نام کے ساتھ آپ یہ نیچے ڈال دو نا, لکھ دو www.poc.com.pk. آپ اس پہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم نے کام کتنا کیا ہے, ویب سائٹ. اور دوسرا یہ بھی میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ جو کمیونٹی ہے, میں یہاں پہ اپنی تنظیم کو لانچ کرنے جا رہا ہوں. میری کچھ لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ لوگ جو صرف پاکستانی ہیں,
جو کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے, جو اپنے آپ کو صرف پاکستان سب سے پہلے ہے جن کے لیے, نہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا مانے, نہ نون سے, نہ پی ٹی آئی سے, کیونکہ یہ آرگنائزیشن پیورلی نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. ہر انسان کا تعلق ضرور ہوتا ہے سیاست کے ساتھ. تو وہ جھوٹ بولے میرا کسی پارٹی سے تعلق, وہ اپنی سیاست ضرور کرے, وہ اپنی سیاست ضرور کرے, لیکن اس پلیٹ فارم پہ صرف انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممبر بنیں, ہمارا ساتھ دیں. اور یہاں پہ جو تنظیم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میں یہاں پر مہمان ہوں چودھری اکبر وڑیچ کا, اس کا نمبر آپ سب کے پاس ہے, کافی جانی پہچانی شخصیت ہے. تو آپ میرے ساتھ, یا چودھری ظفر صاحب کے ساتھ. چودھری ظفر بھی رہی ہیں, چودھری ظفر صاحب جٹ بھی ہیں, ارائی بھی ہیں, گجر بھی ہیں, بہترین انسان ہے, بہترین انسان ہے, وہ ساری برادریوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیے بات سنیں, آپ نے کہا ہے کہ POC.com.pk کے اگر آپ ممبر بنتے ہیں دیر از نو چارج واٹس ایور, کوئی چارج نہیں ہے, مگر آپ کی کوئی پارٹی یعنی پولیٹیکلی انفلوئنسڈ نہیں ہونا چاہیے. تو میری پارٹی ہے JJON, میں جوائن کر سکتی ہوں؟ تو پوچھ لو. JJON ہے کیا, پہلے یہ بتائیں. جڑا جتے ہوتے نال میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پراؤڈلی یہ فیل کریں کہ آپ پاکستانی ہیں. میں پراؤڈلی, پہلے میں بھی کافی سیاسی جماعتوں کے نعرے مارتا تھا, جھنڈے اٹھائے ہوتے تھے, لیکن یقین کریں جتنا مزہ انسانیت کی خدمت کرنے میں آتا ہے, وہ اتنا مزہ کبھی تنظیموں کے وہ سیاسی پارٹیوں میں رہ کے بھی مزہ نہیں آیا کام کرنے کا. یہاں پہ ہمارے پاس بہت گنجائش ہے. ہم فری ایجوکیشن سکول بھی ہم اسی اپنے پلیٹ فارم سے ہم رن کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم سب سے جو بڑا کام ہم نے ہماری تنظیم نے کیا ہے, یہاں پہ اگر کچھ لوگ سوشل میڈیا اور ٹی وی کو دیکھتے ہیں, تو ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق لے کے دیا ہے. نہیں ملا, لے کے دیا ہم نے, نہیں ابھی نہیں ملا. نہیں, ہم نے لے دیا تھا. دیکھیں ہم نے اپنا کام کر دیا تھا, لیکن اب بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ووٹ کا حق دیا, بل منظور ہوا, ہم نے پروٹیسٹ کیا الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر. میری تنظیم نے 500 سے زیادہ لوگوں کو پوری دنیا سے میں نے اکٹھا کیا اور میں وہاں لے کے گیا. اس پروٹیسٹ کے بعد پرائم منسٹر نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور ہمیں ووٹ کا حق دیا. لیکن موجودہ حکومت جس میں 13 پارٹیز ہیں, ان کو شاید خطرہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ شاید عمران خان کو نہ پڑ جائے سارا. اس وجہ سے انہوں نے ایک اس میں لیگیلٹی بھی ہے. لیگیلٹی یہ ہے کہ لوگ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں, بے ضابطگیوں کا اندیشہ ہے اس میں. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ میکنزم آج کے دور میں اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں تو میں کہوں گا کہ پھر ہمیں دوبارہ 80 کی دہائی میں چلے جانا چاہیے. ڈیجیٹل دور ہے, آج ہم اپنے بینک کے جو کارڈ ہے وہ ہمارے فونوں کے اندر ہیں. ہم بینکنگ سیکٹر کو کس طرح سیکنڈ کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. تو اگر اسی طرح کا میکنزم کوئی سافٹ ویئر تیار ہو جائے جو آن لائن اپنے موبائل سے ہم ووٹ ڈال سکے اپنے حلقوں میں جا کے, تو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ میاں طارق جاوید صاحب. اچھا, میں یقیناً آپ کی اچھی کوشش کو ہی ذکر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ابھی بھی دل آپ کا پی ٹی آئی, آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ, ابھی بھی دل پی ٹی آئی کے لیے دھڑکتا ہے آپ کا؟ جی بالکل دھڑکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مجھے یہ یقین ہے کہ عمران خان نے جو وعدہ قوم کے ساتھ کیا ہے سچا ہے اور وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. جس دن یہ محسوس ہو گیا, یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان بھی جھوٹے وعدے کر رہا ہے یا عمران خان بھی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے, تو اس دن سب سے پہلے جو میں ہوں گا جو کھڑا میرا کوئی خاص کسی کی طرف جھکاؤ نہیں, مگر مجھے عمران خان کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. دیکھیں جی, یہاں تو سکے رشتہ دار شادی کرتے ہیں تو کینیڈا امریکہ کی سٹیزن شپ کے لیے کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آئی نو پرسنلی مینی پیپل کہ ڈاکٹر سے, انجینئر سے, لائرس عورت سے شادی کر کے, عورتیں اور مرد دونوں, اور پھر جب ڈائیورس ہوتی ہے تو کیونکہ اسپاؤزل 3 سال اگر آپ کی شادی رہ جائے آدھے کا حصہ بالکل, آپ یقین کیجئے گا کہ اس آدھے کے حصے کے بیچ میں دے ڈونٹ کیئر کہ ان کے بچے ہیں یا کیا ہے. عمران خان had a chance, he got married to this rich woman
اگر یہ چاہتا پیسے کی اس کو ضرورت ہوتی تو یہ اس سے اس کی جائیداد کے آدھے کا وارث تھا. ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ. بالکل. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں سے گھڑی بھیج دی یا اس نے کرپشن کیا تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یقین کریں, کیونکہ میں نے عمران خان کے ساتھ 12 سال بڑا کلوزلی کام کیا ہے, اور نمل کی فنڈ ریزنگ میں نے یورپ میں ان کو کر کے دی ہے. ان کی بہن میرے ساتھ 25 ملکوں میں علیمہ آپا گئی ہیں. ہم نے نمل کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. وہ بندہ جس نے اپنے مرنے کے بعد زندگی میں بھی زندگی میں جو اس کے سب سے مہنگے پلاٹ تھے نا, وہ سب آج بھی سب سے بڑا ڈونر ہے شوکت خانم کا. یہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, خدا دیو کہ عمران خان آج بھی شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر ہے, اور اس نے اپنی مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد جو وہ شوکت خانم کو دے دی ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں جو اس پہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں. سے پوچھیں, ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یس دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ, اس کو آپ برے طریقے سے مان لیں یا اچھے طریقے سے مان لیں, دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ 3rd اسٹیج اینڈ 4th اسٹیج کینسر. 4th تو زیرو ٹالرنس, 3rd میں کیونکہ آپ کو بتائیے کہ پھر موت کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے, مگر 1st اسٹیج میں. اور اس شخص نے یہاں میں نے ٹورنٹو میں آئے دن ڈائیورس ہوتی ہے, اور آپ یقین کرو 3 بچے 4 بچے جائیداد کی خاطر گھر بیچ دیتے ہیں اور آدھے. میں یہاں پر آپ کو نا ایک واقعہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں. میں خان صاحب کے ساتھ تھا سوئٹزرلینڈ میں. ہم ایئرپورٹ پہ خان صاحب کو میں واپس چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آیا, تو ایک شخص پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا. تو اس نے کہا خان صاحب میری بات سنیں, خان صاحب میری بات سنیں. رک گئے, بولتے کیا مسئلہ ہے یار, میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے. اس نے ایک نا نوٹوں سے بھرا ہوا لفافہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پکڑانے کی کوشش کی. تو خان صاحب نے فوراً وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں کئی سالوں سے پاکستان نہیں جا سکا, میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں, میں شوکت خانم کو دینا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم تو کیش پیسے نہیں لیتے, آپ شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں ڈالیں, وہاں بھیج دیں. اس نے کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ آئے ہوئے ہیں, میں ایئرپورٹ آیا ہوں, آپ لے جائیں. خان صاحب نے کہا نہیں, میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا. وہ پیسے انہوں نے مجھے دیے, اس سے لے کے, اور اسے کہا کہ میاں صاحب یہ پیسے گن کے اس کو شوکت خانم کو یہ پیسے ریسیو کروائیں, اور اس کی رسید اس کو دیں, اور اس کی کاپی مجھے بھیجیں. تو میں اس دن حیران پریشان ہو گیا. میں نے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے, تو اگر اس طرح کا کوئی بندہ کیش پیسے آپ کو, اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیش پیسے پاکستانی اس دن کے مطابق 17 لاکھ روپیہ تھا. 17 لاکھ روپیہ تھا. میں پھر جب آپ کے سامنے اس طرح کے واقع ہوئے ہوں تو آپ کیسے ان لوگوں کے الزامات پہ یقین کریں گے جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے توشہ خانوں سے گھڑی لے لی, یا انہوں نے کہیں پہ یونیورسٹی صوفی یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین لے لی. میں تو ان چیزوں سے قائل ہوتا ہوں. نمل انہوں نے دی ہے, اور سب سے بڑی بات تو اور خالی یہی نہیں ہے, یونیورسٹی سے بہت سارے. میں یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں. علیمہ آپا کے گھر گئے تو نمل کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی رہے تھے. تو مجھے کہتے میاں صاحب, اور پنڈی سے مجھے فون آ رہا ہے ایک اسکول کا رنگ ہونے والا ہے, تو چلو اب ہمارے ساتھ چل کے رنگ کرو وہاں پہ اسکول کو. میں نے کہا جی میں تو چھٹی کے لیے آیا ہوں. نہیں چلو پنڈی چلو. تو ہم نے وہ وہاں سے رنگ خریدا اور جا کے پنڈی اس اسکول کو رنگ کیا. اس طرح کے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام جو مختلف پروجیکٹ ہیں وہ کرتے ہیں. سیڈ ہے سر جی, میں نے آپ سے کہا لوگوں کا منہ کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں ذاتی طور پہ ایک واقعہ کبھی کبھی دل کرتا ہے میں شیئر کروں, پر آپ کریں. آپ کیونکہ آپ میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک طوفان آیا تھا اور یہ زلزلہ آیا تھا جس سال مظفر گئے تو should I share? I will share. تو مظفر آباد میں 2007 کی, اگر آپ 2005 میں مظفر آباد میں جو زلزلہ آیا تھا بہت بڑا 7.8 تھا ریکٹل اسکیل کے اوپر. تو یہاں ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, اکنا, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. اکنا نے فنڈ ریز کیا تھا, اکنا نے رسیدیں دی تھیں, اکنا نے رسید کیا تھا, کوئی کسی نے کیش نہیں دیا تھا. اکنا نے فنڈ ریز کیا تھا, اکنا نے رسیدیں دی تھیں.
اور یہ ہمارا اسٹیشن کا پیمنٹ بھی ایک ہماری جانی تھی. تو ہم پاکستان سے, میں اب بھی پاکستان جا رہی تھی. آئی ہیڈ ٹو سیل مائی لینڈز اوور دیئر ٹو برنگ منی, تاکہ میں اپنی باقی چیزوں کا کام کر سکوں. تو کسی نے اخبار میں ایک آرٹیکل دکھا تھا, میں اس کے لیے دعا ہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو کسی نے آرٹیکل لکھ دیا کہ عارفہ مظفر اور مظفر علی نے کمبل بیچ کے تو اسٹیشن خریدا. حالانکہ اٹ ہیڈ اکنا, آپ کو پتہ ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے وہ فنڈ ریز کیا تھا. ریڈیو پہ ریڈیو تھون ہم نے ضرور کیا تھا, اب بھی ہم کرتے ہیں. تو لوگ بعض اوقات ایلیگیشنز ایسے لگاتے ہیں, مگر دیٹس اوکے. میں نے کہا دیر از اے سپر پاور, سپریم پاور. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہمارے کلچر میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دینا. میں نے تو آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ شیئر کیا. تو الزام لگانا بہت آسان ہے, لیکن اسی طرح جب پہلی دفعہ ہم نے نمل کی فنڈ ریزنگ کی تو میں بنی گالہ میں خان صاحب کو ملنے کے لیے گیا. تو میں نے کہا خان صاحب بڑی شرم آتی ہے لوگوں سے جب ہم پیسے مانگتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا, میاں طارق پہلے میں نے بھی بڑی آندھی سی, تم بھی عادی ہو جائے گا, فکر نہ کر, تو اپنا کام جاری رکھ. یا تو دیکھو جی, انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو پھر آپ, میں نہیں گھبراتا الزاموں سے. میں دیکھتا ہوں کہ میں کر کیا رہا ہوں اور اس کا میں نے اپنے اللہ کو جواب. میرا ایک سوال ہے, لوگوں میں پیشنس کیوں کم ہو گئی ہے؟ ہم زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان, there was a time کہ کہتے تھے کہ گفتگو انسان کے خاندان کا پتہ دیتی ہے. ہم ماں بہن کی گالی, میں تو ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو دیکھتی ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ میری کمیونٹی کیسی ہے, جو یہ عدم اعتمادی کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں, جو اس وقت جو گالم گلوچ چل رہا ہے نا, اس سے ہمارے حکمران خوش ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کوئی گالیاں نکالتا ہے وہ اتنا حکمران کے نزدیک ہوتا ہے. جو میرے جیسا بندہ ہے وہ ذرا دور ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ حکمران کی اس طرح چاپلوسی نہیں کر سکتا جس طرح وہ چاہتا ہے. ابھی آپ شہباز گل کی مثال لے لیں کہ شہباز گل پی ٹی آئی کا بندہ ہے, لیکن جس طرح کی لینگویج اس نے 3.5 سال, ایک شہباز گل اور ایک وہ ہیں ادھر تو 3-4 ہیں, طلال ہے, تو شہباز گل, فواد چودھری, اور ایک میڈیا کے انچارج تھے, شازیہ مجھے بھی نام, شی آلویز گائیڈز می, میڈیا کا بھی تھا, چوہان, جی فیاض چوہان. دے آر لوز ٹاکرز. اچھا یہ تو ادھر تو 2-3 ہے نا, لیکن ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون میں تو درجنوں ہے ان کی تو زبان. وہ تو خیر, آپ مریم بی بی کی بھی آپ زبان سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں گی کہ وہ ایک عورت ہو کر کس طرح اس طرح کے الفاظ یوز کر سکتی ہے. مجھے ان میں سے کسی کا افسوس نہیں ہوتا. ایک ہیں جنہوں نے اسلامک داڑھی رکھی ہوئی ہے, تارڑ شاید ان کا نام ہے, مجھے اس کا دکھ, عطا تارڑ, مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے. مجھے واقعی افسوس ہوتا ہے کہ بندیا تو اپنا حلیہ دیکھ, تو رسول پاک کی طرح سے زندگی گزارا ہے, تو کم سے کم اپنی زبان کو تو اچھا رکھنا. داڑیاں وہاں پر آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ نیکی کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ وہ تو فیشنی داڑھی ہیں, فیشنی داڑھی رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ جو عطا تارڑ سے, اینیویز دفعہ کریں, میں نے اپنی قبر میں جانا, دفعہ ماریں. اچھا, آپ سے رابطہ کرنا ہے میاں طارق جاوید. اگر آپ نے آپ کی جو پاکستان اوورسیز کمیونٹی کی آرگنائزیشن ٹورنٹو میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. جی, اس میں اس وقت ہم اس کو جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جانے سے پہلے لانچ کر کے جائیں گے. لیکن میں یہاں پر اپنا واٹس ایپ نمبر اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سر ضرور دیجیے گا, بلکہ آپ اپنی ویب سائٹ دیں, اس پہ آپ کا نمبر تو دیا ہوا ہوگا. جی, اس پہ بھی دیا ہوا ہے. جی, ہماری ویب سائٹ ہے جی www.poc.com.pk. ہماری ایپ ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل, یہ آپ کو اسمارٹ فون پہ مل جائے گی. اور میرا واٹس ایپ ہے 0044746000. کوئی نہیں, لوگ کو یاد رہنا, یہ کیمرے کے نیچے لکھ دو نا. دیکھیں جی ویب سائٹ لکھی آ رہی ہے www.poc. موبائل نمبر بھی اگر لکھ دیں تو وہ بھی ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی. مگر poc.com.pk آپ کا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یو ول فائنڈ ہز نمبر, بیکاز آج عامر بھی نہیں ہیں, آج راہم لگے ہوئے ہیں اور ذیشان ہیں, چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی. اور انگلینڈ کا نمبر ہے ان کا, اور وہ ہے 4+44
7460022518. نمبر اتنا لمبا کہاں آپ کو یاد رہے گا. www.poc.com.pk. بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہر پرابلم ریزالو ہو جائے. دیر واز اے ٹائم کہ مسلم لیگ کاف جب بھی جھگڑے ہوتے تھے تو وہ ایک پلیٹ فارم میں لے آیا کرتے ہوتے تھے ساروں کو. اب کوئی حل ہے کیسے ساروں کو اکٹھا کرا کے؟ اس ملک کے لیے تو ہم نے اچھا ہی کرنا ہے نا, تو واٹ کین بی ڈن؟ سیاسی صورتحال جو اس وقت وہ بڑی نازک ہے پاکستان کی, اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. آمین. بہت سارے خطرات بیرونی اندرونی موجود ہیں اس وقت. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. صاحبزادہ نصر اللہ جب زندہ تھے تو اس وقت ARD بن جایا کرتی تھی, کوئی نہ کوئی بڑا بیٹھ جاتا تھا اور مسائل حل ہو جاتے تھے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنے کے لیے تیار رہتے تھے لیکن ان ٹیبلوں پہ اکٹھے ہوئے آ جاتے تھے. خان صاحب بھی ان ARD کا حصہ رہے ہیں, جیل بھی کاٹی ہے انہوں نے ARD کے پلیٹ فارم سے. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ایک ہمارے ایک بزرگ سیاستدان تھے چودھری شجاعت صاحب, جی, جس پہ تمام لوگ ان دونوں کے اوپر کافی لوگ اعتماد کرتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی دونوں خاندان آج اس کشمکش جو جنگ ہے, جو حکومتی جنگ, اقتدار کی جو جنگ ہے, اس میں وہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں فقدان ہے ایسے لیڈروں کا جو بیٹھ کے صلح کی طرف لے کے جائیں, جو اس وقت ہمیں بڑی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان میں وہ بزرگ سیاستدان جو مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باہر نکل کر ریٹائرڈ فوجی ہیں, ہمارے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں, وہ اگر اپنا کردار ادا کریں, ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور پاکستان کی جمہوریت کو پٹری سے اترنے میں روکیں, اترنے نہ دیں, اس کو مدد کریں کہ جمہوریت پاکستان میں قائم رہے. اگر پاکستان میں جمہوریت پٹری سے اتر گئی تو آپ جو ہم نے پچھلا 20 سال کا سفر کیا ہے وہ ہم دوبارہ پھر 40 سال پیچھے چلے جائیں گے. بہت شکریہ جناب میاں طارق صاحب سے. ہم نے بتائی www.POC.PakistaNoversesCommunity.com.pk اور ٹورنٹو کا چیپٹر بھی ان کا سٹارٹ ہونے کا ہے. آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, یو کین فائنڈ آل دا انفارمیشن. انٹرنیشنلی اراؤنڈ 90 ادر کنٹریز میں اس وقت کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. اینی تھنگ ایلس ان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل سکوں, بات کر سکوں. میرا آخر پہ ایک ہی پیغام ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے پیچھے مت بھاگیں. پاکستان میں جائیں, ووٹ دینا ہے, ووٹ جس کو مرضی دیں, لیکن ایز اے اوورسیز پاکستانی سوچیں کہ ہمارے بچے کلچر سے دور ہو رہے ہیں. ہماری سیکنڈ تھرڈ جو جنریشن ہے وہ پاکستان سے دور ہو رہی ہے. یہاں مجھے ایک اور چیز کی بھی, میں ابھی اپنی فیملی کی طرف بھی تھا, تو وہ سب بچے جو نا وہ ایک لفظ اردو کا نہیں بولنا آ رہا ان کو, انگلش میں بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ بچوں کو کم از کم اتنا تو بتائیں کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری زبان کیا ہے. انگلش پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن گھروں میں آپ کو پراؤڈلی, جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو کینیڈا میں پراؤڈلی آپ اگر اس کو لیں اور اپنا کلچر بھول جائیں, اپنی زبان بھول جائیں, تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے ضرور اٹیچ کریں, ان کو متعارف کرائیں, پاکستان میں انسانیت کی خدمت کریں, اور فوٹو مافیا سے بچیں, سیاستدانوں سے بچیں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر اربوں خربوں کے پاکستان میں کیسز رہے ہیں, یا یہ کسی طریقے سے آج حکومت میں آ گئے. سارے کیسز ایلیگیشن تو میں مانتی ہوں وہ سچ پر مبنی ہے, مگر وہ ایلیگیشن سے کوئی پروف تو کہیں نہیں نہ ہوئے. جی پروف نہیں ہوئے بالکل. لیکن ایون مجھے کسی نے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب کو بھی جب دیکھا تو 2000 ظاہر امریکہ میں کتاب لکھی گئی ہے, انگلینڈ میں لکھی گئی, رائٹر کو بھی ڈر تھا کہ مجھے سو نہ کر دیا جائے, تو they did not say it's a proven, they said those are allegations. ایلیگیشن تو الزام ہے بالکل. لیکن عوام میں اتنا شعور تو ہے نا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے جب سیاست شروع کی تھی تو اس کے پاس موٹر سائیکل تھی, اس کے پاس 10 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر تھا.
آج اس کے پاس اربوں خربوں روپے کہاں سے آ گئے. آج ملینز ڈالرز کی پراپرٹیز لنڈن میں, یو ایس اے میں, جرمنی میں, اسپین میں, بڑے بڑے ان کے جو ٹاور ہے وہ کہاں سے آ گئے. اتنا تو شعور ہے عوام میں کہ وہ یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ ثابت نہیں کر پائے, لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتے. بہت شکریہ جناب میاں طارق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. www.poc.com.pk poc.com.pk آپ کی ویب سائٹ ہے, اور اس کا یہ جو چیپٹر ہے ہمارا ٹورنٹو کا یہ شروع ہونے جا رہا ہے. دس از ٹو ہیلپ اوورسیز پاکستانی, دیر از نو چارج فار ممبرشپ. آپ آئیے اس کو دیکھیے گا ٹو بیکم اے ممبر اینڈ آف کورس ٹو گیٹ آل دا سروسز. میاں طارق چیئرمین POC, پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے چیئرمین ہیں. 90 کنٹریز میں یہ آرگنائزیشن آلریڈی کام کر رہی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ لک فارورڈ سینگ یو اگین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ, ہمارے چند اسپانسرز ول کم بیک.